اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا فائدہ ہے اور نافرمانی کے نقصانات ہیں۔ ایک جگہ پر اسے کفر سے بھی تعبیر کیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، منہ موڑنا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرنا گمراہی کا باعث ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو ہے یہ فتنوں اور عذاب کا باعث ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر وعید بھی آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو آپ کے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے وہ آپ میں سے نہیں۔ فرمایا ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو آپ دیکھیے کہ سنتیں جو ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت موقدہ اور ایک غیر موقدہ ہے۔ یہ صرف نماز میں نہیں باقی زندگی میں بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن سنتوں کی بہت تاکید نہیں کی گئی ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور جو جتنا زیادہ سنت کا پیروکار ہوگا اس کو اتنا زیادہ پھر تقرب ملے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی آپ اس کو اپنے سے الگ کرتے ہیں۔ اور انسان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ سراسر گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے، کیونکہ ہدایت ملتی ہی ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہو، اور ان میں انبیاء ہیں، اور انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی سنت محفوظ ہے۔ تو اطاعت نہ کرنا سراسر نقصان کا باعث ہے۔